امی عائشہ کی توہین کرنے والے امجد جوہری کو فی الفور گرفتار کیا جائے، شہنشاہ نقوی کو گرفتار کیا جائے۔ ہمارے خلاف جی پرچے کٹوا رہے ہیں، میرے اور ابتسام بھائی کے خلاف تصویریں ہماری اذان الہی کا نام لے کے۔ جب ہم کہہ چکے نہ ہمارا تعلق ہے نہ رشتہ ہے، اس طرح کر لینے سے تم ہمیں ڈرا دو گے؟ جو پاکستان کا یہ وطن ابو بکر کے غلاموں کا وطن ہے، پہلے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ آج وہ بغیرت جس نے حضرت ابو بکر کی توہین کیا پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات نے ثابت کر دیا آصف علوی کی مفروری سے کہ یہ وطن دفاع صحابہ کی جنگ لڑتا رہے گا، اور آپ اس کو فرقہ وارانہ انداز میں ڈیل نہ بھی کریں، قانون بنا دیں، کسی کی جرت ہی نہ ہو، نہ کسی کو صحابی کی توہین کرے نہ اہل بیت کی توہین کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وہ جو بھی اس شخص کا نام ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں پلانٹڈ ہے، سازش ہے، یہ سارے تانے بانے انہی کے گھروں سے ملیں گے، انہی کے گھروں سے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ میں بلایا تھا، کتنے ہاتھ لکھ کے؟ لاکھوں ہاتھ لکھ کے بلانے والے۔ چند سو کا لشکر آیا، اپنی موت کے خوف کی وجہ سے ان سے مل کے حضرت حسین کو شہید بھی خود کیا، ماتم اور سر کے اوپر خاک بھی خود ڈالنے لگے۔ یہ وہی لوگ اس سازش کے تانے بانے اور کھرے آپ کے گھروں پہ جائیں گے۔ آئیں، ہم اعلانیہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں، اذان الہی کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں ابتدا کرنا، اذان الہی سے شروع کر دیں، اس کو پھانسی لگائیں، لیکن پاکستان میں یہ دستور اور قانون اور آئین بنا دیں کہ نہ کسی صحابی کی توہین ہو نہ کسی اہل بیت کی توہین ہو۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتہ پاکستان میں آپ کے سامنے گزرا، اور آپ نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے اندر، ملک کے طول و عرض کے اندر ایک فرقہ وارانہ سازش کے بیج کو بوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ساری فرقہ وارانہ سازش جھوٹ، بہتان، الزام، تہمت کے اوپر گھڑی گئی، اور ایک مقدمہ پیش کیا گیا، ایک نامعلوم پلانٹڈ آڈیو کو پیش کیا گیا، اور کہا گیا اس بندے کا نام عبد الرحمن ہے، پھر کہا گیا اس بندے کا نام عبد الرحمن سلفی ہے، پھر کہا گیا اس بندے کا نام اذان الہی ہے۔ اور جب یہ بات اذان الہی تک پہنچی تو کہا گیا یہ اذان الہی علامہ ابتسام الہی ظہیر کا اور علامہ ہشام الہی ظہیر کا بانجا بھی ہے اور شاگرد بھی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اذان الہی کا نہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ وہ ہمارا شاگرد ہے، نہ وہ ہمارا بھانجا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں جو امام موسیٰ کاظم کی بھی توہین کرتا ہے، لیکن بالفرض آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ میرا رشتہ دار بھی ہوتا تو کیا اس کے کسی کام کا جواب دہ میں ہوں؟ کیا کسی کے رشتہ دار کے جرم کا جواب دے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے؟ یہ کس قسم کی جھوٹ، بہتان اور تہمت کے ساتھ سازش گھڑی گئی، اس کے جواب میں بڑے پیار کے انداز میں اور مہذبانہ طریقے سے برادر اکبر نے بھی اور میں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ اس اذان الہی نامی شخص سے نہ ہمارا کوئی رشتہ ہے، نہ ہمارا شاگرد ہے، بلکہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے۔ لیکن ہمارے اس پیار اور محبت کے میسیج اور پیغام کا انہی فتنہ بازوں نے کچھ غلط مطلب لے لیا۔ آپ اندازہ کریں، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا محرم آنے سے قبل آصف علوی نے حضرت ابو بکر کی توہین کی، اور وہ کام جو علماء 20 سال سے آپ کو کہتے آ رہے تھے کہ یہ رافضی صحابہ کی توہین کرتے ہیں، آپ نہیں تھے مانتے، یہ مولوی جی بڑے متعصب ہیں، یہ توہین نہیں کرتے۔ آپ نے اعلانیہ دیکھ لیا، اس نے توہین کی، اور اس کی توہین کے بعد جو 20 سالہ ہماری محنت تھی وہ کام ایک دن میں ہو گیا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے 20 سالوں سے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کے اندر ایک گروہ رافضی ہے، جو روافظ کا گروہ ہے، وہ جھوٹ، تہمت، بہتان اور غلط بیانی اور الزامات کے اوپر پورے کے پورے دین کو بنائے کھڑا ہے۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، روافظ کی تاریخ جھوٹ اور بہتان کے اوپر نہیں ہے؟ آج کے دور جدید کے اندر جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے، تب جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھانجا ہے۔ میرے اور ابتسام بھائی کے خلاف پورے ملک میں احتجاجات کیے، اپنی عوام کو ہمارے خلاف بھڑکایا، اذان الہی کے نام کے ساتھ میری اور ابتسام بھائی کی تصویر لگائی۔ آج کے دور جدید میں یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔
تو حضرت ابو بکر کے اوپر یہ توہین امیز اور گندا الزام انہی رافضیوں نے لگایا کہ حضرت فاطمہ کا باغ کھینچ لیا تھا. وہ دور اور تھا. آج کے جدید دور کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں, تو اس دور کے اندر کیا کیا جھوٹ نہیں بولے ہوں گے. حضرت عمر نے, دماد علی نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو ٹھڈا مارا تھا, معاذ اللہ, ان کا گھر کا دروازہ گرا دیا تھا. آؤ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, شاید کوئی بات ہمیں بری لگے لیکن اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے, اور یہ خیر کا پہلو آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ جو آج کے ترقی یافتہ اور جدید دور میں ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں, انہوں نے ابو بکر و عمر کے اوپر کیسے کیسے جھوٹے الزامات نہیں گڑے ہوں گے. ساری کہانی جھوٹ کے اوپر, سارا مذہب جھوٹ کے اوپر. اور کہاں ہیں وہ شیعہ معتدل علماء, کہاں ہیں جواد نقوی صاحب؟ آپ میں کوئی ایک بندہ نہیں تھا جو کہتا اس طرح کے جھوٹ اور بہتان اور تہمتوں کو بند کرو؟ کوئی ایک بھی نہیں. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم, مجھے فکر امن عالم. اللہ کی قسم پاکستان میں امن کا صرف دائی ہونے کی وجہ سے اور پاکستان کے اندر اہل سنت علماء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم اس وطن کو شام اور لیبیا نہیں بنانا چاہتے. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا تو غروب ہونے والا. آپ یہ سمجھتے ہو تمہاری گیدر بھپکیوں سے اور دھمکیوں سے ہم ڈر جائیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس شہید باپ کے بیٹے ہیں, نہ بزدل ہیں نہ بزدل باپ کے بیٹے ہیں, جس نے کہا تھا, اور انہی کے الفاظ کو آج دوبارہ تمہاری سماعتوں کے گوش کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, علامہ شہید نے بھی کہا تھا اور آج میں بھی کہتا ہوں, اللہ کی قسم تم یہ سمجھتے ہو اس طرح کی بکواس بازی سے تحریک دفاع صحابہ ختم ہو جائے گی, تحریک حرمت رسول ختم ہو جائے گی, تحریک ختم نبوت ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. میرے بھائیو, تم میرا ساتھ دو گے تب بھی, اگر ساتھ نہ دو گے تب بھی, اللہ کی قسم میں اکیلا لڑوں گا, اس وقت تک لڑوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت اور دفاع صحابہ کی بقائے باہمی کے نعرے کو لگا نہیں دیا جاتا. آئیے ہم اس کاس کے اندر حکومتوں کو اور اداروں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. بہت بکواس بازی ہو گئی, بہت بکواس بازی ہو گئی. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کون سچا کون جھوٹا ہے, آئیے ایک کلیہ بیان کرتا ہوں, جو اس کلیے سے بھاگے گا وہی جھوٹا ہے. یہ کہتے ہیں جی توہین اہل بیت کرتے ہیں. میں توہین اہل بیت کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. آؤ شیعہ معتدل علماء سامنے آئیں بیٹھیں, ہم یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی توہین کرنے والے کی زبان کو نہیں, اگر آپ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں گردن کو بھی کاٹ دیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اسی طرح توہین صحابہ کرنے والے کی بھی زبان کو کاٹا جائے گا. پاکستان کے اندر تم یہ سمجھتے ہو ابو بکر کی صداقت کی جنگ نہیں لڑی جائے گی, عمر کی عدالت کی جنگ نہیں لڑی جائے گی, عثمان کی صحابت کی جنگ نہیں لڑی جائے گی, علی کی شجاعت کی جنگ نہیں لڑی جائے گی, حسن و حسین کی سیادت و قیادت کی جنگ نہیں لڑی جائے گی, امیر معاویہ کی تدبر اور فراست اور فہم کی جنگ نہیں لڑی جائے گی. تم کسی بھول میں ہو, تم امی عائشہ کی توہین کرنے والے ہو, تم ماں حفصہ کی توہین کرنے والے ہو. کہاں پہ ادارے؟ وہ امجد جوہری نے کراچی میں بیٹھ کے ماں عائشہ کی توہین کی, کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ شہنشاہ نقوی نے توہین کی, کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ آئیے اہل سنت کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ موقف رکھ رہا ہوں. آؤ ادھر آ, دل بر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ایک موقف پیش کرتے ہیں اور ہر صاحب شعور اس موقف کو مانے گا. پاکستان سے فرقہ واریت ختم کرنی ہے, ایک دن میں ختم ہو جائے گی. ایک دن میں کیا قانون بنایا جائے؟ ابو بکر سے لے کے معاویہ تک جو کسی صحابی کی بھی توہین کرے اس کی چاہے زبان کو کاٹ ڈالا جائے, چاہے گردن کو کاٹ ڈالا جائے. حضرت علی سے لے کر اہل بیت کی ساری اولاد تک کوئی کسی اہل بیت کی توہین کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے, اس کی بھی گردن کو کاٹ ڈالا جائے. اللہ کی قسم صدق دل سے دعویٰ کر رہا ہوں, آؤ اب ہم نے تمہیں بھاگنے نہیں دینا, اور تم بھاگ جاؤ گے, تم اس موقف سے بھی بھاگ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے تمہیں اہل بیت سے بھی پیار نہیں. وہی کہانی ہے جو آج اتنے ترقی یافتہ دور میں جھوٹ بول رہے ہیں, قتل کی جی سازش سے ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. صرف پاکستان میں امن کی خاطر ہم اپنے عوام کو جذباتیت سے دور کر رہے ہیں, ورنہ مقتدر حلقوں کو, اداروں کو, اپنے ساتھیوں کو ہمیں پتہ ہے اس سازش کا تانے بانے کہاں پہ ہیں, کون کیا کیا پلاننگ کر رہا ہے. سب کے نام نمبر
ہر چیز ہم نے اداروں متعلقہ کو بھی دے دی ہے، ان کے شکر گزار بھی ہیں، تعاون بھی وہ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دے دیے، لیکن تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے تم سمجھتے ہو حق کہنا چھوڑ دیں گے؟ حق کی آواز اس طرح نہیں مٹ سکتی۔ اور خان صاحب آپ سے بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نشست کیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو، خان صاحب کے ساتھ ہمارا رفاقت کا ایک بڑا لمبا دور بھی گزرا ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تب آپ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ قتل ہو جائے اس کے قاتل کے پکڑنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے، یہ آپ کا دعویٰ تھا۔ ٹھیک ہے، علامہ شہید اہل حدیث کے قائد تھے، عالم اسلام کے ایک لیڈر تھے، لیکن ایک بچے کے باپ بھی تھے۔ میں ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے میرے باپ کے قاتل؟ ہمارے خاندان نے قربانیاں دی، علامہ شہید کو پہلے بم کے دھماکے میں اڑایا گیا، میرے والد کو، پھر بڑے بھائی کو عطا الرحمان ثاقب کو شہید کیا گیا، کہاں ہیں ان کے قاتل؟ ہاں صاحب آپ کو وہ نشستیں یاد ہے جب آپ کہا کرتے تھے قاتل اگر نہ پکڑے تو حکومت قاتل ہوتی ہے؟ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے مولانا سمیع الحق کے قاتل؟ کہاں ہے بلال شہید کے قاتل؟ کہاں ہے عادل خان شہید کے قاتل؟ کہاں آپ کا نظریہ؟ وہ آپ کے امن نے قسمیں کھا کھا کر اسمبلی میں کہا کرتا تھا جس کے قاتل نامعلوم ہو اس کا قاتل ریاست ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک عرصے سے پاکستان میں جب بھی محرم آتا ہے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، ہم اپنی عوام کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کو درست سمت دکھا رہے ہیں۔ ہم توہین صحابہ کے قائل بھی نہیں، ہم توہین اہل بیت کے قائل بھی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم ہمارے پہ جھوٹے الزامات لگا کر گھٹیا پلاننگز کرنے کے بعد امی عائشہ کی کراچی میں توہین کرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ امی عائشہ کی توہین کرنے والے امجد جوہری کو فی الفور گرفتار کیا جائے، شہنشاہ نقوی کو گرفتار کیا جائے، ہمارے خلاف جی پرچے کٹوا رہے ہیں، میرے اور ابتسام بھائی کے خلاف تصویریں ہماری اذان الہی کا نام لے کے۔ جب ہم کہہ چکے نہ ہمارا تعلق ہے نہ رشتہ ہے، اس طرح کر لینے سے تم ہمیں ڈرا دو گے؟ جو پاکستان کا یہ وطن ابو بکر کے غلاموں کا وطن ہے، پہلے بھی یہ بات ثابت ہوئی، آج وہ بغیرت جس نے حضرت ابو بکر کی توہین کیا پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات نے ثابت کر دیا آصف علوی کی مفروری سے کہ یہ وطن دفاع صحابہ کی جنگ لڑتا رہے گا، اور آپ اس کو فرقہ وارانہ انداز میں ڈیل نہ بھی کریں، قانون بنا دیں، کسی کی جرت ہی نہ ہو، نہ کسی کو صحابی کی توہین کرے نہ اہل بیت کی توہین کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وہ جو بھی اس شخص کا نام ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں پلانٹڈ ہے، سازش ہے، یہ سارے تانے بانے انہی کے گھروں سے ملیں گے، انہی کے گھروں سے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ میں بلایا تھا، کتنے ہاتھ لکھ کے؟ لاکھوں ہاتھ لکھ کے بلانے والے، چند سو کا لشکر آیا، اپنی موت کے خوف کی وجہ سے ان سے مل کے حضرت حسین کو شہید بھی خود کیا، ماتم اور سر کے اوپر خاک بھی خود ڈالنے لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اس سازش کے تانے بانے اور کھرے آپ کے گھروں پہ جائیں گے۔ آئیں، ہم اعلانیہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں، اذان الہی کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں ابتدا کرنا، اذان الہی سے شروع کر دیں، اس کو پھانسی لگائیں، لیکن پاکستان میں یہ دستور اور قانون اور آئین بنا دیں کہ نہ کسی صحابی کی توہین ہو نہ کسی اہل بیت کی توہین ہو۔ میرے بھائیو، ایک عام سی بات ہے، اور آج میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے چند آپ کو کچھ تنگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، نہ بزدل ہیں نہ بزدل باپ کے بیٹے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ دفاع صحابہ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔